والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب گرامی، سورۃ الحجرات کی 13ویں آیت ہمارے زیر مطالعہ ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی بھی شخص کی ذات، اس کی برادری، اس کی نسبت، اس کا رشتہ، اس کا خاندان کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کسی کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دے، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرے، تو پھر بھلے وہ جس بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ جس بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے ہاں وہ عزت دار ہے. حقیقی عزت یہی ہے کہ انسان اللہ کے ہاں عزت کما لے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار تقوی ہے. جس قدر انسان پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے گا، اتنی ہی تکریم اور اتنا ہی اجلال اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. رہا انسانوں کا معاملہ تو سب انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں. سب لوگ انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون بھی حاصل کرو، اور اس نے تمہاری بیوی اور تمہارے درمیان محبت اور مودت پیدا کر دی. اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اختلاف السنتکم و الوانکم. بھلے اس نے تمہیں ایک آدم اور ایک حوا کی نسل سے پیدا کیا ہے، مگر پھر بھی تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں اور تمہاری زبانیں بھی مختلف ہیں اور زبانوں کے لہجے بھی مختلف ہیں، طبیعتوں میں بھی فرق ہے. اس میں نشانیاں ہیں سارے لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں. مزید ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی سے جو اس نے آسمان سے اتارا، اس نے اس پانی سے طرح طرح کے پھل مختلف ذائقوں کے ساتھ اور مختلف رنگوں کے ساتھ پیدا کر دیے، اور اس نے کتنے ہی پہاڑ ایسے بنائے جن میں سے کئی تو کالے بجنگ ہیں اور کئی بالکل سفید ہیں اور کئی رنگ دار ہیں. ایسے ہی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ. اور اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اندر بھی اور چوپایوں کے اندر بھی اسی طرح رنگوں کا اختلاف رکھا ہے. کوئی کسی رنگ کا ہے تو کوئی کسی رنگ کا ہے. تو انسان ہونے کے اعتبار سے سب کے سب برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عالمی حوالے سے بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کا یہ معیار سامنے رکھا ہے کہ ہم سب کے سب لوگوں کو انسان سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کے سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں، سب کے سب ایک برابر ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیسی حالت میں ہوگے جب تم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو سب کے سب ننگے بدن ہوگے اور ننگے پاؤں ہوگے اور کسی کا ختنہ نہیں کیا گیا ہوگا. تم سب کے سب اس حالت میں ہوگے، اور سب سے پہلے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول تو کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے اس حالت میں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس دن معاملہ بڑا شدید ہوگا اور سب کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی، کسی کو اس کام کے لیے فرصت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبیلے اور خاندان، نسلیں اور برادریاں اللہ تعالیٰ نے فقط تعارف کے لیے بنائی ہیں، تاکہ انسان ان کا تعارف حاصل کرے، اور تعارف حاصل کرنے سے، معرفت حاصل کرنے سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ ہم سب کے سب ایک آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں آ کر لوگوں نے حسب نسب یاد کرنا چھوڑ دیا، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک مستقل علم تھا، اس کو علم الانساب کہتے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان کو علم تھا کہ فلاں قبیلے کی دوسرے قبیلے سے کیا رشتہ داری ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام آپ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کا نکاح جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ، نبی علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ، یہ یثرب کی وادی جو آج کل مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہے، یثرب میں قبیلہ تھا بنو نجار، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری انصار کے ہاں بھی موجود تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم الانساب، خاندان کا علم، یہ اس دور میں مستقل علم ہوا کرتا تھا کہ فلاں کس لڑی سے ہے، فلاں کا دادا اور اس کا باپ اور اس کا باپ کہاں پر کون سی پشت پر جا کر جو ہے وہ ملتے ہیں۔ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نسب اگر ہم پڑھیں تو وہ 8ویں پشت پر جا کر ان کا قبیلہ نبی علیہ السلام کے قبیلے سے مل جاتا ہے، ایک نسل سے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی بات کی؟ تو یہ علم الانساب کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان اور برادریاں، اب بھی اگر بڑے بزرگ بیٹھیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب رشتہ داری کو کھولتے ہیں تو بہت دور تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ فلاں جگہ پر ہماری کوئی نہ کوئی رشتہ داری جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کہا شعوبا و قبائل لتعارفوا، اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف کے لیے بنائے۔ اور ہم نے کل عرض کیا تھا کہ لوگ اپنے حسب نسب پر فخر کریں یا دوسروں کی ذات کو، ان کی برادری کو حقیر سمجھیں، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس آدمی کی سیاہ کاریوں نے، جس آدمی کی بد عملی نے، جس آدمی کے عمل نے اسے اللہ کے ہاں پیچھے ڈال دیا، رسوا کر دیا، جس آدمی کے عمل نے اسے اللہ کے ہاں رسوا کر دیا، اس آدمی کا خاندان اسے کبھی کامیاب نہیں کروا سکے گا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اے فاطمہ بنت محمد، کل قیامت کے دن یہ سوچ کرنا آنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو بخشی جاؤں گی، میں کل قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو نہ دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے ہاں کسی اونچی برادری والے کو کوئی نفع اس کی برادری نہیں پہنچا سکتی۔ اگر برادری کا، خاندان کا، حسب نسب کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی رتبہ ہوتا، کوئی مقام ہوتا، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو آزمائش میں مبتلا نہ کرتا۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کافر تھا، ان کی بیوی کافر تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو طالب حالت کفر میں اس دنیا سے گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاندان اور برادری، نسل کنبہ قبیلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، فقط اس لیے اللہ نے یہ بنائے کہ انسان ایک دوسرے کا تعارف حاصل کریں۔ یہاں ایک اشکال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سید خاندان کی بڑی عزت کی جاتی ہے، لوگ سیدوں کو
اور جن لوگوں نے شاہ اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، جو شاہ صاحب ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ان کو جو ہے وہ ایک الگ سے پروٹوکول دیا جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا، نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کو ایسا اہتمام کرنے کا کہا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ہاشم کی فضیلت میں کچھ باتیں بھی بیان کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قبیلے کی کچھ فضیلتیں بھی بیان کی، تو وہ فضیلتیں اصل میں ان کی خصوصیات ہیں، وہ فضیلتیں اصل میں ان کی خصوصیات ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اگر اس چیز کا کوئی معیار ہوتا تو آپ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم نہ دیتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ سید کا جو لفظ ہے یہ سردار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور رہا اگر کوئی شخص واقعی حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، تو ایسے آدمی کو اپنی نسبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اب نبی کے خاندان سے ہوں تو مجھے جو ہے وہ لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ دھیان ادھر رکھیں، میری طرف دھیان میری طرف رکھیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ وہ غیر سیدوں میں نکاح نہیں کرتے، وہ غیر سید میں نکاح نہیں کرتے۔ جی لڑکا سید ہے تو غیر سید لڑکی نہیں ہونی چاہیے، یا لڑکی سید ہے تو غیر سید لڑکا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انداز بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ، ان کے بارے میں یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں بھی آتا ہے، زید بن حارثہ۔ ان کا ذکر ہم نے 22ویں سپارے میں پڑھا تھا۔ تو زید بن حارثہ یہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے غلاموں میں سب سے پہلے زید نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو زید چھوٹے بچے تھے، بچپن ان کا نبی علیہ السلام کے پاس ہی گزرا ہے، ان کا بھی اور سیدنا علی کا بھی۔ زید بن حارثہ جب جوان ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی پھپھو کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح زید کے ساتھ کروایا تھا، اور اپنی پھپھو سے کہا تھا کہ دیکھو میں نے زینب کے لیے کتنا اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو غیر سید کا نکاح تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود سید زادی سے کیا۔ تو لوگ اگر اس چیز کو معیار بنائیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کا دین بھی اچھا ہو اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہو تو تم اس کو رشتہ دے دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر زمین میں تم کھلے فساد کے مرتکب بن جاؤ گے، زمین میں بڑا فساد ہوگا، لوگ نہ دین دیکھتے ہیں نہ اخلاق دیکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا عورت سے نکاح کرنے کی 4 وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کا مال، اس کی خوبصورتی، اس کا خاندان اور اس کا دین۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں مٹی پھرولنی پڑ جائے دیندار عورت سے نکاح کرنا۔ حسن و جمال، خاندان اور مال و دولت یہ بعد والی سیکنڈری چیزیں ہیں، اصل چیز دین ہے، لیکن لوگ دین کو آخر پہ رکھتے ہیں، لوگ دین کو آخر پہ رکھتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ بندہ خاندان، برادری، کنبہ، قبیلہ یہ صرف تعارف کے لیے رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کے ہاں دین کو بنیاد بنائے، کیونکہ ہم سب کی اصل بہرحال وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔